ہاؤ گریٹ از آور لارڈ. اور اللہ کے کچھ نام بتاتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں. تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار. اٹ مینس دی کمپیلر، دا ریسٹورر. کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا. اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں. کریٹر ہے، گاڈ ہے. مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس. کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے. یہ وسیلہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے. الجبار ہے دا کمپیلر. مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر. یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے. آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ایک درباری تھا، وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا تخت، لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا. یہ خیر ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی، وہ پھر صوفیزم آ جاتی ہے اس میں ساری. صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں، خیر ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے. تو اینی وے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں. تو الجبار ہے دا کمپیلر. القہار. القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ. جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے. دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں. اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں. اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے، اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکار ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح. الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر، کھولنے والا، راستے کھولنے والا. جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے. قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے، ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے. تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، میں نکل ہی نہیں پا رہا، بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ، ٹرسٹ می. کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے. اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں، بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے، اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے. تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں. دیٹ از ویئر الفتاح's رول کم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح، اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دیں، اور الفتاح سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو. یہ بہت پاورفل نام ہے. اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل. الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، معاملات کا ڈسپوزر. ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہوتا ہے. ایک پتہ بھی نہیں کائنات میں گرتا لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے. ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے. اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں، کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے. اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی، جیل میں چلے گئے، جیل میں بند کروا دیا. ایٹ دا اینڈ سکسیزفل وہی ہوئے، کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس نے اللہ کو پکارا، جس نے اللہ کو اکنالج کیا، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے،
اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا. اٹس آل اباؤٹ توکل, اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میریکلز ہوتے ہیں, پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی, جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں. جو مانگا ہمیشہ ملا, کبھی نہیں ملا, نہیں ملا اس پہ صبر ہے. جو بے صبریں ہیں, جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں, انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا. انسان یہی کہے جائے کہ نہیں 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 سب اللہ سے درکار ہے, مجھ سے کچھ درکار نہیں, نہ میں نے پیشنس شو کرنی, نہ شکر کرنا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا, سب اللہ نے کرنا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا. اللہ جینی نہیں ہے, نعوذ باللہ. الیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا, ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے, نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگا ہے ابھی دے, ابھی اسی وقت دے دے, اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہوئی. بہت سی چیزیں درست ہونے والی, تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرس, الرشید ہے دا گائیڈ, راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے مدد جو ہے وہ طلب کریں. بزنس کرتے ہوئے, کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھتے تھے, جوتی کا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی, وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے. پائس لوگ تھے نا, پائٹی ان کا گول تھا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے. ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں. اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار, اللہ وینٹ فار یا ہم وی وینٹ فار. اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہے ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں, بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں. حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں. اللہ المائٹی سیز, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ المائٹی سیز, آئی ایم ایز مائی سرونٹ ایکسپیکٹس آف می. میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. آئی ایم ود ہم ایز ہی ریممبرز می. اف ہی ریممبرز می ان ہم سیلف آئی ول ریممبر ہم ان مائی سیلف. اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں. امیجن کریں, جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے, یاد رکھتا ہے, دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے, یا نماز میں باتیں کرتا ہے, یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے. If he mentions me in a gathering, I will mention him in a greater gathering. We are lucky. آپ لوگ بائی کو انسیڈنس یہاں نہیں آئے. لوہے محفوظ میں کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے یہ سین لکھا ہوا ہے. دس از تقدیر, اوکے, دا ڈیوائن ڈکری. تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں, 5 لیولز ہیں. دو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے دا ڈیوائن ڈکری. لوہے محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا تھا, آپ سب کے نام درج تھے, اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں. اب دیکھیں, ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر, اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ, اب اللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں, میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں. وین ہی ڈراز نیئر می بائی دا اسپین آف ہز ہینڈ. جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے, تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے, ایک سٹیپ لیتا ہے. آئی ڈرا نیئر ہم بائی دا لینتھ آف اے کیوبٹ. تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے. ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا, مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے اچھا بننا ہے, مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف, نیک بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو. جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے, اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا. اور پھر کہا
وین ہی ڈراز نیئر می بائی دا لینتھ آف اے کیوبٹ, اور جب وہ ایک لینتھ آف اے کیوبٹ میرے قریب آتا ہے, آئی ڈرا نیئر ٹو ہم بائی دا لینتھ آف اے فیتھم, تو میں اس سے بھی زیادہ لینتھ سے, ایک فیتھم کے لینتھ سے اس کے قریب آتا ہوں. کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ایگر ہیں آپ کے قریب آنے میں, لیکن یو ہیو ٹو شو ہم. فری ول ہے نا. اگر ویسے ہی ہر بندے کو ہدایت آ جائے, یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر, تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ فری ول ہی نہیں دی تھی, ہم روبوٹس تھے, ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر بھیج دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا رسپانس آتا ہے. اپنی فری ول سے آؤ اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے رسپانس کرتا ہوں. وین ہی کمز ٹو می واکنگ آئی کم ٹو ہم رننگ, جب وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں.